मदारिस के सिलेबस को लेकर गाहे बगाए अपने कुछ सवालात उठाए जाते हैं, तब्दीली होनी चाहिए, चेंजिंग होनी चाहिए। आपने देखा है बहुत करीब से, क्या इसमें ज़रूरत है तब्दीली की? देखिए, जिस चेंजिंग की बात आप कर रहे हैं ना, उस चेंज से बदबू आती है। नाज़रीन आदाब, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। देखिए, आज सुपौल की सरजमी पे बहुत ही अजीम शख्सियत अमीर शरीयत हज़रत मौलाना सैयद अहमद वली फैसल रहमानी साहब तशरीफ़ लाए हैं। सुरजापुर की धरती पे सारे आलिम दीन है और इनके चाहने वाले हैं। हज़रत यहाँ तशरीफ़ लाए, दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ रखते हैं। हज़रत लोगों ने बहुत ज़ोरदार इस्तकबाल किया है और बहुत ज़्यादा उत्साहित है, अपनी खुशी को, जज्बात को बयां नहीं कर पा रहे हैं। सुपौल की धरती पे जब आप आते हैं, कैसा महसूस करते हैं और क्या कुछ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने इस वालियाना तौर पर इस्तकबाल किया। सुपौल हम लोगों के लिए हमेशा से मोहब्बत की जगह रही है और यहाँ के लोग और जामे रहमानी खानका रहमानी का रिश्ता 4 नस्लों से कायम है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। ये मेरे लिए ख़राब बात है कि मैं 3 सालों के बाद यहाँ आ पाया अल्लाहु अकबर। और आपकी शिकायत बजाय लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वक्त कुछ ऐसा चल रहा है आजकल कि मशगूलियत ज़्यादा रहती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आज अल्लाह ने तौफीक दी है। अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ हाज़िर हूँ आप लोगों की खिदमत में। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। मदरसे का मुशाहिदा किया और इलाके में भी घूमे, कैसा लगा? मदरसे की नई तामीर को देख के दिल बहुत खुश हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। कमरे जो हैं वो कुशादा बनाए जा रहे हैं, अच्छे बनाए जा रहे हैं। जो पुराना जो हॉस्टल है उसको भी देखा अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें भी लोग तरतीब से हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो देख कर के बहुत खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और ये भी पता चला कि यहाँ 340 बच्चे मुक़ीम रहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जी जी। ये भी पता चला कि यहाँ हर साल जो है वो कई बच्चे हाफिज़ होते हैं, पिछले साल 14, उससे पहले 18। ये भी बहुत बड़ी बात है। माशाअल्लाह। तो मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं मुहतमिम साहब और जितने लोग इस पूरे इलाक़े के जो इस मदरसे को चला रहे हैं, जो इस मदरसे में ताउन कर रहे हैं। मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं वो वालिदैन जो अपने बच्चों को यहाँ भेज रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तालीम बेहतर से बेहतर होती जाएगी इंशाअल्लाह। हज़रत का कितना सपोर्ट रहेगा अब इस मदरसे को? अब नहीं, हमेशा से जितना सपोर्ट हो सकता है वो है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। देखिए, ये सारे मदारिस हम सब के हैं, ये सारे तालीमी जगह हम सब की हैं। इस्लाम और इल्म एक साथ चलते हैं। इस्लाम और इल्म अलग अलग चीज़ नहीं हो सकते। जहाँ इस्लाम होगा वहाँ इल्म होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जहाँ मदरसा है, जहाँ स्कूल है, वो सब हम लोगों के हैं, पूरी उम्मत के हैं और पूरी उम्मत को उनके लिए काम करना चाहिए इंशाअल्लाह। हज़रत, आप सुपौल में जगह जगह चुनिंदा जगह तो आए हैं, लेकिन अक्सर मस्जिद में लोगों के इश्तियाक है लोगों के अंदर कि हज़रत एक बार तशरीफ़ लाए और शायद कि कुछ महीने प्लान भी बना था, लेकिन जिसे सैलाब की वजह से वो मुलतवी हो गया था। तो कुछ ऐसा प्लान बनेगा कि हर मस्जिद में आपका दौरा हो और लोगों से मुलाकात हो? अरे मेरे भाई, आप ज़रा सोच करके देखिए कितनी मसाजिद हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ठीक है ना, ये अच्छी बात है कि मुसलमानों के पास इतनी ढेर सारी मसाजिद हैं। जी माशाअल्लाह। अगर मेरा ख्याल है कि मैं सिर्फ इस डिस्ट्रिक्ट के तमाम मस्जिद में जाने का फैसला कर लूँ तो मेरा ख्याल है बाकी ज़िंदगी यही रहना पड़ेगा। अगर हर दिन एक मस्जिद में जाऊँगा तो बाकी दिन यही हर इलाके के लोग मिलना भी चाहते हैं आपसे तकरीबन। जी, सही बात है। और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि सबसे जितनी मुलाकात हो सके करूँ इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। अभी मैं 11 दिन के दौरे पर था, 11 या 12 दिन के। अभी फिर मैं 4 दिनों के माफ़ी जाता हूँ, 4 दिनों के दौरे पर हूँ। और सुबह से लेकर रात तक यही काम है कि लोगों से मुलाकात करना, उन तालीमी इदारों को देखना, उसके बारे में बातचीत करना, लोगों से ये गुजारिश करना कि नए तालीमी इदारे बनाए जाएँ, बच्चों को पढ़ाया जाए। इस काम में लगा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्वालिटी एजुकेशन के लिए आपकी तरफ से क्या इक़दाम हो रहे डिस्ट्रिक्ट में? क्वालिटी एजुकेशन के लिए हम लोग जो काम कर रहे हैं वो मुसलमानों को सबसे पहली बात तो ये कि अवेयरनेस पैदा करना कि तालीम के अंदर वो जो थियोरी है मास्टरी की, उस मास्टरी को हासिल किया जाए और हर दर्जे के बच्चों को उस दर्जे के लायक बनाया जाए। मसलन अगर 4ठी जमात का बच्चा है, अभी सरकारी आंकड़ा ये है कि जो 10वीं जमात में सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, अगर मुझे सही याद है तो वो दूसरी जमात की किताबों को नहीं पढ़ पाते। 10वीं जमात के बच्चे दूसरी जमात की किताबों को नहीं पढ़ पाते। अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस में ऐसा नहीं होता, ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है।
لیکن اس سے کیا بہتر ہو سکتا ہے؟ یقینی بہتر ہو سکتا ہے، اور ہم لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں کہ بہتر کیا جائے. اس میں علماء کی جو مدرس ہیں ان کی تربیت کا پروگرام بھی چل رہا ہے الحمدللہ. جو نئی کتابیں ہیں اس کو بھی شامل کیا جا رہا ہے، جو نئے طریقہ تعلیم ہے اس کو بھی شامل کیا جا رہا ہے. تو الحمدللہ ایک خاصی تبدیلی ہے مدارس کے طریقہ تعلیم میں اور مدارس کی ذہنیت میں تربیت کے نقطۂ نظر سے الحمدللہ. حضرت کرونا کال کے بعد یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جس مدرسے میں چھٹی ہو گئی تھی اس درمیان اس ٹائم جو بچے پڑھائی چھوڑے، بہت سارے بچے بہت سارے کام میں لگ گئے، کوئی ادھورا حافظ رہ گئے، کوئی ادھورا عالم رہ گئے. تو اس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے دینی تعلیم سے لوگوں کی جو ہے دوری بڑھتی جا رہی ہے قرآن و حدیث کی حضرت. اس کے لیے کیا کچھ آپ لوگ قدم اٹھائیں؟ تو یہ بات صرف مدارس کے لیے نہیں ہے، تعلیم سے دوری ہوگی، اور اس کے لیے جو کام کرنا ہے ہم سب لوگوں کو مل کر کے یہ دیکھنا ہے کہ خاص کر کے میں بار بار کہتا ہوں کہ جب تک کہ ہمارا پورا معاشرہ اس طور پہ بیدار نہ ہو جائے کہ اجتماعی طور پر یہ فیصلہ ہو جائے کہ تمام بچوں کو پڑھانا ہے اجتماعی طور پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ دن میں مدرسے کے وقت میں یا اسکول کے وقت میں روڈ پہ کھیلتا ہوا مل جائے اور اسے اس وقت مدرسے میں ہونا چاہیے، تو ایک آدمی کو اتنا یعنی اس کے اندر اتنی قوت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کے ہاتھ کو پکڑ کر کے یہ پوچھ سکے کہ تو آپ کا بیٹا روڈ پر کیوں تھا جبکہ اسے مدرسے میں ہونا چاہیے یا اسکول میں ہونا چاہیے، دو میں سے کسی ایک جگہ ہونا چاہیے. تیسری کوئی جگہ اس کی نہیں ہے دن کے اسکول کے اوقات میں، تو یہ کیوں نہیں تھا، اور پھر اس کی کیا مدد کی جائے کہ وہ ہو جائے. تو جب تک کہ ہم لوگ اس قسم کے اگریسو اسٹینڈز کو نہیں لیں گے معاشرتی طور پر سب لوگ مل کر کے، ہر محلے کے لوگ یہ فیصلہ کر لیں، کیونکہ ہر محلے میں لوگ جانتے پہچانتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس محلے سے نکل کے 10 محلے دور چلے جائیے بچے کو پکڑ لیجیے، بالکل نہیں کہہ رہا ہوں. اس محلے کے لوگ کیونکہ ہر آدمی ایک دوسرے کو جانتا ہے، اس محلے کے لوگ اس محلے کو اگر خیال کر لیں تو میرا خیال یہ ہے کہ تمام بچے پڑھ لیں گے انشاءاللہ. غریب بچوں کے ہائر ایجوکیشن کے لیے آپ کی طرف سے یا ہمارے شہر کی طرف سے کچھ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے ہائر ایجوکیشن جو ہے اس کے بارے اس کا تصور لوگوں کو نہیں ہے. اصل میں یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ میری تقریر کے عنوانات میں شامل ہیں، لیکن آپ یہ پوچھ رہے ہیں. یہ بتا دوں کہ ہائر ایجوکیشن انڈیا میں اس کے دو طبقات ہیں. یعنی اس کو اس طرح سمجھیے کہ ایک طرف کل تقریباً 53,000 ہائر ایجوکیشن سینٹرز ہیں جہاں BA BSc ماسٹرز ڈاکٹر انجینئرنگ وغیرہ 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 پڑھایا جاتا ہے. اس میں سے 161 ایسا ہے جس میں 52% بجٹ خرچ ہوتا ہے اور تقریباً 53,000 پہ 48.5% بجٹ خرچ ہوتا ہے. تو 52 اور 48% بجٹ خرچ ہوتا ہے. اگر آپ کا بچہ ادھر گیا تو جب وہ نکلے گا تو اس کی تنخواہ جو اگر انجینئر بنا IIT سے تو اس کی تنخواہ جو شروع کی وہ 12 لاکھ روپے سال ہوگی. ادھر سے نکلے گا تو جاب ہی نہیں ملے گی. ٹھیک ہے نا. ادھر کیوں جا رہے ہیں بچے؟ کیونکہ تعلیم میں جب وہ خاص کر کے 5ویں جماعت کے اوپر جب وہ جا رہے تھے تو ان کے والدین نے ان کے ٹیچر نے کسی نے اس بچے کی مدد کی کہ وہ میسٹری کر سکے اپنے ہر سبجیکٹ میں. تب وہ ادھر جاتا ہے. صرف اس کو بچپن سے اس لیے دیکھنا کہ اس کو یعنی کتابیں مکمل ہو رہی ہیں اور سمجھ میں بات آ رہی ہے. چونکہ یہ کام نہیں ہو رہا ہوتا ہے اس لیے بچے ادھر چلے جاتے ہیں اگر جانا ہوا تو ادھر کے بجائے ادھر جانا ہے. ٹھیک ہے نا. ادھر کے بجائے ادھر جانا ہے. جب ادھر جائیں اچھا ادھر فیس نہیں کوئی یا بہت معمولی فیس ہے اور اگر کوئی فیس ہے بھی تو وہ میٹیگیٹ کی جا سکتی ہے. بہت سے طریقے ہیں. ادھر کوئی بھی بچہ چلا جائے گا پوری امت اس کو پیسہ دینے کو تیار کھڑی رہتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو الحمدللہ رب العالمین نظام سب کچھ ہے، لوگوں کے پاس اویئرنیس نہیں ہے. مثلاً رحمانی 30 میں JEE کا رزلٹ جو ہے وہ اس سال بھی جہاں تک مجھے یاد ہے وہ 89% ہے. عقل کے باہر کی چیز ہے. لیکن کیا اتنے بچے آتے ہیں اس میں؟ نہیں، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں. تو اگر لوگوں کو پتہ ہوگا تب وہ آئیں گے. تو آپ لوگوں کا کام یہ کہ اس بات کو آگے پھیلائیے انشاءاللہ تاکہ لوگ میسٹری حاصل کر سکیں تعلیم پر انشاءاللہ. حضرت ایک آخری سوال لے سکتا ہوں؟ جی. آپ نے پوری دنیا کا دورہ کیا ہے تقریباً. مدارس کے سلیبس کو لے کے گاہے بگائے اپنے کچھ سوالات اٹھائے جاتے ہیں، تبدیلی ہونی چاہیے، چینجنگ ہونی چاہیے. آپ نے دیکھا ہے بہت قریب سے، کیا اس میں ضرورت ہے تبدیلی کی؟ دیکھیے جس چینجنگ کی بات آپ کر رہے ہیں نا اس چینج سے بدبو آتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کا میں اس کے بعد میں نہیں سن سکتا. اگر جس چینج سے خوشبو آتی ہو
اگر کوئی مجھے بتائے کہ یہ والا کام کرو اور مجھے عقل سے سمجھائے تب میں اس کو ساتھ دوں گا. لیکن یہ جیسے ہی کوئی بولتا ہے نا یہ والا چاہیے، اس سے بدبو آتی ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے بولنے والے سے. انگریزی میں کہاوت ہے انٹینٹ ٹرانسپائرس، نیت جو ہے وہ منتقل ہو جاتی ہے. تو نیت منتقل ہو جاتی ہے میرے بھائی. یہ جو تبدیلی جو لوگ چاہ رہے ہیں وہ مدرسے کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے چاہ رہے ہیں. اگر تبدیلی کرنا ہے تو عربی کو بہترین کرنا ہے. آپ دارالحکمت میں آ کر کے دیکھیے، 8 سال کا بچہ جب آتا ہے تو 6 مہینے میں وہ عربی بولتا ہے. حفظ کے ساتھ ساتھ وہ عربی پڑھتا ہے، وہ حساب پڑھتا ہے، وہ سائنس پڑھتا ہے، وہ انگریزی پڑھتا ہے، لیکن سب سے پہلے وہ عربی پڑھتا ہے اور عربی میں مہارت حاصل کرتا ہے. اس کے بعد کی تمام کتابیں، چاہے وہ قدوری پڑھ رہا ہو، چاہے وہ ہدایہ پڑھ رہا ہو، چاہے کچھ پڑھ رہا ہو، اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. اگر وہ والا چینج چاہیے جس میں عربی سینٹر آف فوکس ہے، بارک اللہ فیک، لے آئیے. ٹھیک ہے نا. لیکن وہ چینج چاہیے کہ مدارس کے ہدایت نکال کے پھینک دیجیے، آپ یہ نکال کے پھینک دیجیے، بخاری ہٹا دیجیے، یہ ہٹا دیجیے، نہیں، وہ والا چینج نہیں چاہیے. ٹھیک ہے نا. الحمدللہ رب العالمین. تو جو عربی اور قرآن کے نقطۂ نظر اگر کوئی بات ہے تو وہ ہر کو قابل قبول ہے. اگر آپ اس میں میسٹری، قرآن میں میسٹری حاصل کرانا چاہتے ہیں، ہر ایک عالم دل سے بولے گا ہاں کرو. ٹھیک ہے نا. اگر آپ اس کو عربی میں میسٹری حاصل کرانا چاہتے ہیں تو کوئی عالم انکار نہیں کرے گا، اور کیوں کرے گا. ٹھیک ہے نا. اور اس سے امت کا بھی فائدہ ہے اور اس سے ملک کا بھی فائدہ ہے، دونوں کا فائدہ ہے. تو جو تبدیلی ہونی ہے، اگر ہونی ہے تو وہ عربی کو سینٹر آف فوکس بنا کر کے ہی ہوگی. پھر چاہے آپ جو پڑھا لیں. ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ.